8 مارچ بڑا خاص دن ہوتا ہے کیونکہ آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ خوبصورت معاشرہ ہے کیونکہ ہم روز اپنے رشتوں کو جیتے ہیں۔ خاتون چاہے تو وہ سی ایم بن سکتی ہے اپنے لوگوں کے ٹرسٹ کے ساتھ۔ بیٹے جیسے تیسے کر کے نکل جاتے ہیں، بیٹیاں بیچاری ماری جاتی ہیں۔ پہاڑوں سے بچپن سے کچھ ایفیلیشن ہے۔ I don't know what was that۔ مجھے پتا تھا کہ I need to make a change۔ آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے، دنیا بول ہے، میری دنیا بول ہے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد، تو میرے ساتھ موجود ہیں مدثر اقبال۔ اور آج کا دن آپ کے لیے بہت اچھا گزرے، اس امید اس دعا اس توقع کے ساتھ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ لیکن آج کا دن یعنی کہ 8 مارچ بڑا خاص دن ہوتا ہے کیونکہ آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور عالمی دن کے حوالے سے آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں بڑی زبردست قسم کے خواتین اپنی اپنی فیلڈ میں کام کرنے والی ہیں۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں خواتین کو سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق سے نوازا گیا، جبکہ اسلامی وہ ماڈریٹ دین ہے جس میں خواتین کو نہ صرف امپاور کیا گیا ہے بلکہ انہیں جو کہا جائے کہ واجب التعظیم وہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں کیوں منایا جاتا ہے اور حالیہ کچھ سالوں میں پاکستان میں اس دن کو کس اینگل سے منایا جاتا رہا، جس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے۔ ہمارے ساتھ سیدہ اقربہ فاطمہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور ینگسٹ ایم پی کی کنٹیسٹ کر رہی تھیں اس بار کراچی سے۔ اقربہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت ہماری اپنی ہی آپا موجود ہیں، عالیہ صارم صاحبہ، کسی تعریف کو محتاج نہیں، اور سوشل ایکٹیویزم میں اس وقت بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے۔ آغاز عالیہ صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ آج کا دن خواتین کا خاص دن ہے، اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تینوں خواتین کو کہ آج آپ کا خاص دن ہے۔ تو ایک چیز جو ہم 8 مارچ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، دو پہلو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک وہ خواتین ہیں جو آپ جیسی بڑی کامیاب، اور بڑا اچھا لگتا ہے سوسائٹی میں آپ جیسے محنت کرنے والی کامیاب خواتین، دوسری جانب ہم وہ دیکھتے ہیں جو بہت ہی پسا ہوا طبقہ ہے جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں کو اس لیول پہ لے کے آنا آج کا دن اس کے حوالے سے کیسا ہے؟ اس میں ایک طبقہ اور بھی ہے جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ اچھا، وہ ہے جو آپ کو آج نعروں میں اور چیزوں میں آپ کو واضح فرق روڈ پر آپ کو نظر آ جائے گا، آپ کو چیزیں دکھائی دیں گی۔ میرا ماننا یہ، ہر دن میرا دن ہے، میری ان بیٹیوں کا دن ہے۔ وجہ، جب آپ غبارے میں ہوا بھرتے جائیں گے اور کسی ایک دن آپ کہیں گے کہ آج بتاؤ کیا کرنا ہے، تو ایسی وہ پھٹتی ہیں چیزیں جسے آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں عزت دیجیے، عورت کو عزت دیجیے، روزانہ عزت دیجیے، روزانہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کا بیوی کا دن آپ منائیے، اور وہ جو آپ قطرہ قطرہ ہمیں سیر کریں گے تو میں سمجھتی ہوں خوشیاں تو جس طرح بھی منائی جائیں مجھے اچھی ہی لگتی ہیں، لیکن اس کو کسی ایک دن سے مختص کر کے ہم اس معاشرے کے لوگ ہی نہیں کہ جب پورا سال ہم اپنے ماں اور باپ کو بھلا کے رکھیں اور ایک دن آ کے پھولوں کے تحفے دے دیں۔ ہمارا معاشرہ خوبصورت معاشرہ ہے کیونکہ ہم روز اپنے رشتوں کو جیتے ہیں، اپنے سکھ دکھ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہتی ہوں، اگر کوئی نخرے دکھاتا ہے نخرے اٹھا بھی لیں، مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن میں اپنی سوچ بتا رہی ہوں، میں اپنے محرم رشتوں کے لیے بتا رہی ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے بتا رہی ہوں کہ میرے نخرے نہ بھی اٹھائیں تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں اتنی میچیور آج سے نہیں، جوانی سے میری یہی ایک سوچ تھی، لیکن میری عزت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ مجھے پلکوں پر بٹھا کے رکھیے، میں آپ کی آنکھوں پر، آپ کی پلکوں پر میں بیٹھنا چاہتی ہوں، اور وہ جو نخرے ہیں نا، میں اپنے نخروں کو بھی کہیں سائڈ پر کر دوں گی، آپ کے لیے قربانی دوں گی، میں آپ کے لیے سارے کام کروں گی، لیکن میں عزت پر کمپرومائز نہیں کروں گی۔ آج کل کی بچیوں کو اگر کسی وہ نخرے کا لفظ میں اس طرح سے لے کے جا رہی ہوں کہ آپ صرف ایک لالی پاپ کی طرح آپ انہیں دیکھ کے آپ انہیں خوش کر دیں، اور آپ انہیں صرف ایک جسم کی مانند بنا دیں، آپ انہیں بہترین کپڑے پہنائیں، آپ انہیں بہت کچھ کریں، جیسے کہ آج کل میں سوسائٹی میں دیکھ رہی ہوں۔ دیکھیے، آپ کا تو فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمانے میں جتنا بھی ہمارا حصہ ہے آپ ہمیں بھی دیجیے، اپنی ماں کو بھی دیجیے، بہنوں کو بھی دیجیے، سب کو دیجیے، لیکن اس کے ساتھ آپ ہمیں ڈیکوریشن پیس نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کوئی باربی ڈال نہیں ہیں، باربی ڈال میں جان نہیں ہوتی، ہم میں جان ہے۔ ہماری روح کو پیار کیجیے، ہماری روح کو پہچانیے، ہماری دل سے عزت کیجیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے انسان ہے نا لفظ، عورت ہے یا مرد ہے، وہ انسان کی طرح ہے، دونوں کے ایکولی اس طرح سے ٹریٹ کیجیے۔ ایکول رائٹس ہونے چاہیے ہماری سوسائٹی میں یا کسی بھی سوسائٹی میں۔ سیدہ، آپ کی طرف آؤں گی، تھوڑا سا دل کی ایک بات کہہ دوں، ایکول نہیں، ہمارے رائٹس زیادہ ہیں مردوں سے، اللہ نے ہمیں بہت عزت دی ہے، ماں کی حیثیت زیادہ دی ہے، اس لیے بالکل ظاہر ماں کے قدموں تلے جنت رکھیے، اس سے بڑا رتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ سیدہ، آپ کا تعلق سیاست سے ہے،
تو اس جگہ پر آپ کو کس طریقے سے مشکلات کا سامنا ہوا؟ مردوں کی ایک سوسائٹی میں ایک عورت، اور ماشاءاللہ آپ ینگسٹ پولیٹیشین ہیں، تو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. ویسے آپ کے تو گھر میں بھی بڑا ویمن امپاورمنٹ ہے. ہاں ایسا ہی ہے ماما اور آپ. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ میرا ایک سیاست سے ایک جنریشنز کا تعلق تھا. لیکن مدثر نے سٹارٹ میں بہت اچھی بات کی کہ اسلام نے، یہ تو ابھی الیکشن، یہ تو ابھی کیمپین سٹارٹ ہوئی ہیں کہ خواتین کے رائٹس کی اویئرنیس دی جائے، لیکن اسلام نے خواتین کو بہت پہلے ہی بلند کر دیا، بہت پہلے ہی بتا دیا. کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ سے بتاتی چلوں، بیان کروں، کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھی تو رسول خدا کے پاس، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے ان کے احترام میں. تو میں سمجھتی ہوں یہ جو ان کا اٹھنا تھا، یہ ہمیں میسج دیتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ ایک عورت، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک ماں کتنا بلند مقام رکھتی ہے. تو ابھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج کے دن کو ایک بنا دیا کہ اس دن خواتین کے رائٹس پر بات کی جائے یا خواتین کے رائٹس پر اویئرنیس دی جائے. یہ اچھا ایک خوش آئند طریقہ ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے خواتین کو پہلے ہی حقوق دے دیے. بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں یہ ایکسیپٹنس نہیں آیا پائی، ابھی تک یہ ایکسیپٹنس نہیں آئی ہے. لیکن آج اس اسٹوڈیو میں ہم میجورٹی میں بیٹھے ہوئے، یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو، صرف سیاست کا ہی نہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں خواتین کی اکثریت زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیں ایک ایسا پاپولیشن، ہم جب پاکستان کی پاپولیشن پہ بات کی جاتی ہے تو وی آر ایٹ دا سیم پاپولیشن 45 to 47 خواتین، وومن. تو جب ہم 50% ہیں تو پھر ہماری اکثریت بھی ہر شعبے میں اتنی ہی ہونی چاہیے، پھر چاہے وہ سیاست ہو یا کوئی بھی پروفیشن ہو، کسی بھی قسم کا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب عورت کو سپورٹ ملتی ہے اپنی فیملی کی جانب سے، فیملی میں ہمارے ساتھ ساتھ چائے میرا خیال ہے، جی کیونکہ چائے بڑی ضروری ہے. ہاں، چائے، اور چائے آپ پیتے رہیں گے تو میرا خیال ہے بات چیت زیادہ تو بالکل یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ہر شعبے میں، چاہے وہ ہماری بہن ہو. اب اس طرح کے جو میں اگر اپنے فیملی مینس کی بات کروں تو چاہے وہ میرے بھائی تھے یا کوئی بھی میرے فیملی کا پرسن ہو، اس نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا. میرے بھائیوں کی مجھے ماشاءاللہ میرے 5 بھائی ہیں اور ان کی مجھے بہت سپورٹ رہی. الیکشن میں جس طرح سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تو مجھے یہ فیل ہوئی کہ ہمارے یہاں پر بھی کوئی اس طرح کی چیزیں سب ایکول تھے اور انہوں نے مجھے آگے کیا، ہر چیز میں سپورٹ کیا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. جماعت کا بھی معاملہ ہے نا، آپ جس جماعت سے ہیں وہاں پر اتنی پاورفل خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو رہی ہیں، اور وہ ایک بڑی لیگیسی ہوتی ہے جماعت کے اندر. میں ہمیشہ یہ بات ایگزیکٹلی وہ ایک بڑی لیگیسی ہوتی ہے جماعت کے اندر، اور اس کا ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں. آصفہ بھی اور جو اس وقت فریال تالپور صاحبہ ہیں وہ بھی بڑی ایکٹیو ہیں. اسی طرح ہم پاکستان مسلم نون میں مریم نواز اب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. مطلب سیاسی بہت سے لوگوں کو بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک خاتون کا وزیر اعظم بننا، پھر ایک خاتون کا وزیر اعلیٰ بننا، یہ خواتین کے لیے کم از کم اور راستے ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کے اور کھلیں گے. لیکن عالیہ صاحب ایک چیز میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، خواتین کے لیے نا یہاں اس معاشرے میں اپرچونٹیز بھی بڑی ہیں، لیکن ڈسکریج بھی بہت کیا جا رہا ہوتا ہے. ان کو ڈبل محنت کرنا پڑتی ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. ابھی جو آپ ان کو پے بھی نہیں کیا جاتا، میرٹ پر جو آپ بات کریں، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میرٹ پر ان کو، میرٹ کے لیے ان کو ڈبل محنت کرنا پڑتی، اس لیے کہ وہ کہتے کہ یار یہ تو خاتون ہونے کی حیثیت سے آ گئی ہے، حالانکہ وہ شاید نمبر 1 پہ ہو سب لوگوں میں. یہ بھی تو ایک المیہ ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر میرٹ پہ چوز بھی کر لیا جائے نا تو اس کے بعد بھی پھر یہ ہوتا ہے دیر از سم تھنگ، ہے نا. ایک یہ والا فیکٹر بھی خواتین کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. تو میں تو اس چیز کی بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ عورت ملٹی ٹاسک کرتی ہے اور اپنے آپ کو منواتی ہے. آپ نے جن کے نام لیے، بے نظیر بھٹو، وہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن جو عزت، احترام، جس طرح سے مرد بھی، ہمارے معاشرے کا مرد جس طرح سے عزت سے ان کا نام لیتا ہے، تو ایک بات تو طے ہے کہ ہمارے معاشرے کا مرد عورت کو عزت دینا جانتا ہے. اور یہ اس کی بہت، عورت کا تو حق ہے کہ ٹھیک ہے وہ جس سیٹ پر آ گئی ہے پھر اس کو عزت ملے، لیکن خوش دلی سے اس کو بٹھانے میں، اگر مریم کا بھی میں نام لوں تو مریم کے پیچھے بھی ان کے گھر کے جو مرد ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو اس کو لے کر آئے، جنہوں نے اس کو ٹرین کیا. مریم کے گھر میں یقیناً کوئی مرد بھی ہوں گے، لڑکے بھی ہوں گے، لیکن کیونکہ مریم اہل ہوں گی، مریم کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں، تو ان کو بٹھایا گیا. تو جب معاشرے میں یہ والی چیز آ جائے گی نا کہ بیٹا اور بیٹی میں تفریق نہیں کی جائے گی اور ہم دیکھیں گے کس میں کون سی اہلیت ہے، اس کو وہاں تک پہنچائیں. اور پھر اور جو آپ نے مجھے بات کی نا کہ جب عورت پر ایک کوسچن مارک لگتا ہے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چند بری عورتیں
جو کہ عورت کارڈ کھیلتی ہیں, ان کی وجہ سے وہ ساری اچھی عورتیں جو باکمال ہیں, جو میرٹ پہ وہ سب کر کے دکھا سکتی ہیں, جو صلاحیت لڑکے میں شاید اس کے برابر ہی اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں انہی کی تو نشاندہی کرنی ہے. ہم نے عورت کارڈ نہیں کھیلنے دینا, اور ہم نے عورت کارڈ نہیں کھیلنے دینے کا سیدھا سیدھا طریقہ یہ کہ چیزوں کو میرٹ پر لے آئیں. لیکن اس میں مردوں کی بھی بات کروں گی, میں ان لوگوں کی بھی بات کروں گی. یہ خالی عورت کا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ عورت کارڈ کھیلتی ہے. وہ لوگ جو نوکری کے لیے رکھتے ہیں, جو آ کے انٹرویو کرتے ہیں, اس انٹرویو میں یہ سوال کیوں لکھا ہوتا ہے, ہر جگہ نہیں لیکن جن جگہوں پر ہوتا ہے, کیوں لکھا ہوتا ہے کہ آج شام کی چائے پر آپ کہاں ہیں, آپ کھانے میں آج کہاں پر ہیں, آپ کیا میرے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. یہ جو آپ کی وہ جاب کی جو آپ کی ساری ذمہ داریوں کی لسٹ ہے, اس میں یہ تو شامل نہیں ہے. تو اگر کچھ عورتیں عورت کارڈ کھیلتی ہیں تو وہ مرد بھی جو اچھے ہیں وہ بہترین ہے, لیکن جو اچھے نہیں ہیں وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں. اس لیے معاشرے میں, سوسائٹی میں بیلنس آؤٹ ہو گیا ہے. اور حقوق کی بات کیجئے, فرائض کی بات کیجئے, ایکسپلائٹ نہ کیجئے. یہ جو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, دونوں طرف سے کیا جا رہا ہوتا ہے, اس سے پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ مردوں کو ہم نے باہر ہیں اور عورتوں کو نکالیں گے تاکہ مفلسی سے ہم مقابلہ کر سکیں. بالکل عورتوں کو باہر نکالیں گے, لیکن ان عورتوں کو جو گھر میں بیٹھ کر پورے خاندان کو لے کے چل رہی ہیں, بزرگوں کی خدمتیں کر رہی ہیں, پلیز انہیں بھی ڈسکریج نہ کیجئے. عورت کے باہر نکلنے پر اعتراض نہیں ہے. دو باتیں میرے ذہن میں, ایک یہ کہ میرا ماننا ہے جو میرے نصیب کا رزق ہے وہ میرے شوہر کے پاس اللہ خود بھیجے گا. اگر اس کے پاس ₹1,00,000 ہے تو 50,000 اس کے نصیب کا, 50,000 میرے نصیب کا ہے. لیکن میں اس عورت کو ڈسکریج نہیں کر رہی جس نے تعلیم حاصل کی, جو گھر سے نکلنا چاہتی ہے, ملک کو سرو کرنا چاہتی ہے, وہ بھی نکلے. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عزت دونوں کو کہیں, پیسے پہ عورت کو نہیں تولیے گا. یہ جو جملے ہیں نا, کیا کرتی ہوں میں ان عورتوں کو دیکھ کے میرا دل خون کیا صورت ہے, میں بس گھر سنبھالتی ہوں, میں بس ہاؤس وائف ہوں. تم تو ہوم میکر ہو, لیکن ہم عورتوں نے نا اپنے آپ کو ایسا کر دیا ہے جو کما رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نمبر 1 ہیں, ہاں, اور جو نہیں ہے. اور حالانکہ وہ شاید وہ ڈبل وہ چیزیں چل رہی ہیں. دونوں کی عزت و احترام اسی طرح سے ہے, اور ٹیلنٹ بھی دونوں میں ویسے ہی نظر آ رہا ہے. لیکن سیدہ اقربا, اس وقت ہم آپ کے حوالے سے بات کریں, پولیٹکس میں آنا, فیملی کی آپ کی لیگیسی بھی تھی, اس میں آ گئے. اب آپ جو ارد گرد دیکھتے ہیں اس الیکشن میں, خاص طور پہ آپ نے وہ دیکھا, کیا واقعی خواتین میں پولیٹکس کی طرف اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے آئیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یار چلو 100 میں سے 10 خواتین آ بھی رہی ہیں تو ٹھیک ہے. یہ واقعی یہ بھی 47 اور 50% تک آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں پولیٹکس میں؟ ہاں, اچھا یہ ہوا ہے واقعی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو مریم نواز صاحبہ CM بنی ہیں, آپ نے اگر دیکھا ہو تو بختیار بھٹو زرداری نے بھی ٹویٹ کیا اور ان کو مبارک دی. تو یہ بہت خوش آئین بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. بھلے میں ایک ڈیفرنٹ پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن ایک وومن ایک کی پوزیشن پر آئی ہے, تو یہ ایک میسج گیا پورے ملک کو بھی کہ ایک خاتون چاہے تو وہ CM بن سکتی ہے اپنے لوگوں کے ٹرسٹ کے ساتھ. تو یہ جو پبلک ایکسیپٹنس آ رہی ہے لوگوں کے اندر کہ خاتون CM بھی بن رہی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ ملک کی 2 بار وزیر اعظم بنتی ہیں, مسلم ممالک کی پہلی وزیر اعظم خاتون بنتی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے اور ایکسیپٹنس بھی آ رہی ہے. پاکستان الحمدللہ سے وہ ملک ہیں جس میں ہمارے پاس بڑے بڑے خواتین کے نام ہیں. آسمہ جہانگیر ہو گئیں, عارفہ کریم ہو گئیں, اور اس طرح کے فاطمہ جناح صاحبہ ہیں. بہت بڑے بڑے ہمارے پاس نام ہیں کہ جنہوں نے مثالیں قائم کی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون چاہے تو وہ کیا نہیں بن سکتی. تو خاص طور پہ پیپلز پارٹی میں خواتین کی بہت بڑی اکثریت ہے, بہت بڑی. ایون یہ میں صرف آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ جلسے جلوسوں میں یا ورکرز کی سے کی پوزیشنز پر ہیں. اگر ہم بات کریں کہ پہلی سینٹ کی جو اپوزیشن لیڈر تھی وہ بھی پیپلز پارٹی نے دی, شری رحمان صاحبہ. تو ہمارے پاس خواتین بہت بڑی بڑی کی پوزیشنز میں رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا بھی ایک خواتین پر ٹرسٹ ہے, اور ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کی اسٹرگل بھی رہی ہے کہ وہ خواتین کے رائٹس پر بات کریں, ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ بھی کریں. فریال ٹالپور صاحبہ ہیں, ان کی وہ خواتین ونگ کی پاکستان کی پریزیڈنٹ بھی ہے. تو ان کا شروع سے یہ رہا ہے ایم کہ خواتین کو انکریج کیا جائے, اسپیشلی ان پالیٹکس. میری ان سے الیکشن کے بعد جو ابھی لاسٹ ملاقات ہوئی ہے 3 days بیفور, انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا اقربا ہار اور جیت ایک الگ چیز ہے, لیکن تم نے الیکشن لڑا, تم نے بہت زبردست طریقے سے, یو فوٹ سو بریولی, تو آئی ایم پراؤڈ آف یو. اچھا یہ جو لفظ تھے نا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو, اس نے میرا اور میرے ساتھ جو خواتین نے الیکشنز میں کام کیا ان کو بوسٹ کیا, ان کے کانفیڈنٹ کو بھی بوسٹ کیا, اور ان کو انکریج کیا کہ ہمیں پالیٹکس میں مزید آگے بڑھنا ہے. تو میری وجہ سے بھی اور جو خواتین پالیٹکس دیکھ رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو بڑا کانفیڈنٹ جاتا ہے. بات کریں چلیں آپ کی سندھ میں حکومت ہے, تو یہاں
خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ دو طرح کے، ایک اربن سندھ ہے اور ایک رورل سندھ ہے، وہاں بڑی برسٹ بھی ہیں، کام بہت زیادہ کرتی، جو ابھی بات کرتی عالیہ صاحب، وہ زیادہ کام کر رہی ہیں گھروں میں بیٹھ کے، کھیتی باڑی میں بھی کر رہی ہیں، گھر بھی سنبھال رہی ہیں، بچے بھی پیدا کر رہی ہیں. ان کے لیے کام کرنے پہ کیا فوکس، اسپیشلی آپ کیونکہ اب خود آپ پالیٹکس میں ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں کوئی اچھی پوزیشن بھی آپ کو ملے، تو کیا اس پہ پلان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کرے خواتین؟ اچھا، پیپلز پارٹی نے ایسی بہت سی لیجسلیشنز کی جس میں خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ جو دیہاتی ایریاز ہیں وہاں پر انفارچونیٹلی آنر کلنگ بہت ہوتی ہے، ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے، ایون کہ خواتین کو اپنا لائف پارٹنر ڈیسائیڈ کرنے کا بھی ان کو رائٹ نہیں ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس بہت بڑا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں جس پر پیپلز پارٹی نے اپنے پلیٹ فارم سے سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹوز بھی لیے، ایکٹ بھی لے کر آئے، لیکن میں پھر کہیں نہ کہیں دیکھیں ہمیں اپنی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ہوا ہے جماعتی 2011 میں، انہوں نے پہلی بار سیکچول ہیراسمنٹ پہ قانون بنایا، پہلی بار پاکستان پینل کوڈ کا حصہ ہوا 509 کا. تو یہ بھی بہرحال جو پروفیشنلی ایگزیکٹلی بالکل، لیکن یہ کہ اس پہ کام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، جو اسپیشلی ہمارے رورل ایریاز میں خواتین جن کی آپ ذکر کر رہی ہیں. بالکل، میں سمجھتی ہوں یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے خواتین ایگزیکٹلی، کیونکہ ابھی آپ نے بات کی موٹیویشن کی، موٹیویشن آپ کو انہوں نے بولا نو میٹر واٹ آپ ہارو یا جیتو، تو یہ والا سپورٹ ہماری خواتین کو نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں اچھا بس کر لیا ٹرائی، ٹھیک ہے چلو گھر پہ بیٹھ جاؤ، وہ گیس آف پورا. بلکہ یہ والا 100% خواتین سے کہا جاتا ہے 1000% اپنے آپ کو پروف کرو کہ تم یہ کام کر سکتی ہو. اچھا ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں تھوڑا ہٹ کے اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. اچھا، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ بھائی مرد گھر سے نکلے گا اس کو کمانا ہے، لیکن جب خاتون نکلتی ہے تو یہ ابھی جو انہوں نے اس کی بات کی قانون کی کہ یہ ایک پروفیشن جو ان کا ہوتا ہے، پروفیشنلی جو ہریسمنٹ یا کسی قسم کا بھی ان کو آفس وغیرہ ورک پلیس میں ہریسمنٹ کا بھی سامنا ہوتا ہے خواتین کو، تو اس پر بھی پیپلز پارٹی نے جو ایکٹ بنایا ہے، اور وہ میں سمجھتی ہوں صرف ایک لفظی نہیں بنایا، وہ ریٹرن میں بھی آیا اور وہ عملی بھی آیا. ایسے بہت سی کیسز فائل ہوئے ہیں جو لوگ پبلکلی نہیں آتی ہیں خواتین کے فیملی ایشوز پر، یا 10 اور ان کے وجوہات ہوتے ہیں، لیکن اس پر عملی کام بھی ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں دیہاتی خاص طور پہ ایریاز میں اویئرنیس آنا ضروری ہے کہ خواتین کے پاس رائٹس ہیں اور دے ڈونٹ نیڈ ٹو بی کہ وہ اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس کو برداشت کریں، یا اس طرح کے جو آنر کلنگ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا رائٹ بھی نہیں ہے. کہ یہ تو اسلام نے بھی ہمیں رائٹ دیا ہے کہ ہم اپنے پارٹنر کو چوز کریں کہ ویدر آئی وانٹ ہم اور ناٹ. تو لیکن یہ بدقسمتی سے اس چیز کی میں سمجھتی ہوں کہ فیلئر ہے. اپنا بلیم ہمیں لینا چاہیے کہ وہ جو اویئرنیس جس طرح سے پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچ سکی، لیکن آنے والے دنوں میں اس کو بہتر کرنے کی ہر جگہ پر گنجائش رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود عالیہ صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے جو ٹیلنٹ ہے نا وہ بڑا ہے. وہ جب ریزلٹس آتے ہیں، میٹرک کے ریزلٹس دیکھ لیں، ایف ایس سی کے ریزلٹس دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، میڈیکل کالج میں جب جانا ہوتا ہے ایم کیٹ وغیرہ کے بعد، وہاں پر جب دیکھتے ہیں وہ خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لڑکے پریشان ہیں، ہو کیا رہے، کرتی کیا ہیں، پڑھتی رہتی ہیں اور کوئی کام نہیں. تو ٹیلنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. کیا یہی خوف دل میں تو نہیں ہے معاشرے کو؟ اور ہو سکتا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، صحیح بات کر دی آپ نے. ہو سکتا ہے نا کہ یہی کہ ہم ایک مینس ورلڈ میں رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ پیٹریارکل سوسائٹی سے پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں. جو آپ نے سیلریز کا کہا تھا، یہ ایشو صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. تو پوری دنیا عورت کی طاقت کو پہچانتی ہے، لیکن میں اس میں جو میں نے نیگیٹیوٹی دیکھی ہے وہ ذرا سی یہ میری بچیوں میں آ رہی ہے. یہ شادی کو آمادہ نہیں ہے، شادی کرنے پر میری بچیاں آبادہ نہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ کمپٹیشن کی فضا ختم ہو جائے. بحیثیت انسان میرٹ میں مرد ہے یا عورت ہے، جو جہاں تک جا سکتا ہے وہ جائے، اس کو آزادی ہو اور اس کو اپریشیٹ کرے. جیسے میں تو بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ ہمارے مرد آگے آتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک اسی طرح مرد بھی پراؤڈ فیل کریں اگر کس جگہوں پہ گھر کی خواتین آگے جا رہے ہیں، تاکہ ایک بیلنس ہو جائے. اور اس کے علاوہ سوسائٹی میں جو ایک چیز ہے نا، یہ جو ہمارا سربراہ ہے، میں اب تھوڑا سا اس سائڈ پہ آؤں کیونکہ میں گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. 10 دن میں طلاق ہو رہی ہے، خلا ہو رہی ہے، سال بھر بھی شادی نہیں چل رہی اور بچے بھی نہیں پیدا کر رہے. پہلے شادی نہیں کرنا چاہ رہے، شادی کر رہے ہیں تو اس کو نبھانا نہیں چاہ رہے. اگر اولاد ہو رہی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے. طلاق اور خلا پہ جو فیملی یونٹ ٹوٹ جائے گی، ہم ذہنی مریض بن جائیں گے اگر ہمارے یہ رشتے اور ہماری یہ چیزیں نہیں چلیں، کیونکہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا. تو اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو دونوں کو بتانا چاہیے کہ آپ آگے بڑھیں گے، لیکن نہ مرد کو احساس کمتری میں مبتلا
मुब्तला करेगा औरत को, ना औरत मर्द को मुब्तला करेगी एहसास कमतरी पे। जब दोनों अपना घर बसाएंगे तो दोनों मोहब्बत के साथ बसाएंगे। औरत कमाती है, कोई मुजायका नहीं, लेकिन कमाने के बाद अपने अपने रोल नहीं बदलो। ये नहीं उसको कहो कि क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं अब इस घर की सरबराह हो गई हूँ और तुम मेरे सबऑर्डिनेट, अब ऑर्डर्स मैंने पास करने। ये जो मुकाबले की फिजा है ना, कुछ ऐसा हो जाए, थिंक टैंक्स बैठे, और मैं तो कहती हूँ जब ये पॉलिसीज बनाई जाए तो उसमें एनजीओज को जरूर शामिल किया जाए, क्योंकि कोई भी मुल्क फैमिली यूनिट ना बनी हो तो नहीं चल सकता। अगर फैमिली यूनिट स्ट्रांग है तो मुल्क स्ट्रांग है। और जो वेस्ट ने सारे तजर्बे कर लिए, वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कैसे रिश्तों को डालें। सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा कि होना जरूरी है कि सबको अगर वो साथ लेकर चलना, एक दफा बाहर निकल जाए तो वापस आना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया अली अंसारी साहबा, आपका भी, सैयदा अकरबा फातिमा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मजीद ख़वातीन से, उनकी कामयाबियों के हवाले से और जो एक सोसाइटी में हमारे इस वक्त रोल है उस पर बात हो। देखते रहिए दुनिया बोल। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है। मैं आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। 8 मार्च और ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़वातीन वो जिन्होंने अपने बलबूते पे वो काम कर दिखाए हैं कि जो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त हमारे पास एक बड़ी मोटिवेशन स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है, और वो खातून खुद मौजूद हैं, शाहीन गुल। शाहीन, कैसी हैं आप? शाहीन गुल के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि बहुत सी चीज़ें शाहीन के क्रेडिट पे हैं। एक तो वो ट्रैवलर हैं, फिर मोटिवेशन स्पीकर हैं, फिर साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिर बाइक राइडर हैं। और राइडिंग ऐसे नहीं है कि वो वन व्हीलिंग करने वाले राइडर, बल्कि राइडर भी वो हैं जिसमें पाकिस्तान का जो चेहरा है वो दिखाया जा रहा है, सिंध की सकाफत दिखाई जा रही है। जो वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, मैं आज उनसे इस पर तफसील जानूंगा। और एक ख़ास सबसे खूबसूरत चीज़ जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक तो आपको पता है सबसे खूबसूरत चीज़ इस कायनात में जितनी है उनमें से एक है, तो उनके पास एक चंग है जो साथ उन्होंने रखा हुआ है। शाहीन, वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 8 मार्च और आलमी यौम ख़वातीन आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो तो मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने लंबे चौड़े, इतने ज़्यादा काम, ये कहाँ से, कब से शुरू किया? देखें, कोई भी काम करने की जो चाहत होती है ना, वो आपको मेरा ख़्याल है कि आपके बचपन में कहीं ना कहीं आ जाती है। तो चंग से जो मेरा ताल्लुक़ है वो भी बचपन में 9 से 10 साल की उम्र में मैंने चंग सुना, रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ, तो वो उसकी फ्रेक्वेंसी इतनी कोई ख़ास थी जो मेरे दिल के अंदर उतर गई। तब से मुझे उस फ्रेक्वेंसी के साथ इश्क हो गया। तो वो जो रिदम था उसका, वो उसको मैं अपने वजूद से निकाल नहीं पाई। तब से मेरी जुस्तजू थी कि मैंने चंग बजाना है और मैंने बजा के दिखाना है। और मैंने मतलब ऐसे नहीं कि दूसरों के लिए करना है, मैंने खुद के लिए बजाना है। क्यों? क्योंकि ये साज़ एज ए मेडिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आपके लिए काम करता है। ये वो साज़ है जो आपके अंदर से जितना भी सोचों का गर्द गुबार है वो साफ़ करके आपको एक ऐसा पत्ता बना देता है जो कि बारिश के बाद, जैसा समझिए कि पौधा जो है ना हरा भरा हो जाता है, धुल जाता है। इस साज़ बजाने के बाद आपका वजूद उस तरह धुल जाता है और आप इतना रिलैक्स फील करते हैं। चंग आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये मुझे बताइए कि बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर, आपका एक ताल्लुक भी बड़े पसमानदा से एरिया से है, फिर फैमिली भी बड़ी बाउंडिंग चीज़ें बचपन में भी रहीं, ये वहाँ से निकल के ये काम जो एक आम शहरों में रहने वाली भी ख़वातीन वो नहीं कर रही होती हैं कि राइडर बन जाना, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और किसी अनजान टूरिस्ट को आप अपने साथ ट्रैवल करा रहे हो ना, ये वाली सारी चीज़ें। तो ये कहाँ से इसकी मोटिवेशन मिली और शुरू कहाँ से किया, पूरे स्ट्रगल मैं आपका जानना चाहूँगी। ओके, बाइक राइडिंग जो सीखने का अमल था वो गांव में किया था मैंने। और गांव में मेरे मतलब पहले कोई औरत नहीं थी जिसने कोई बाइक राइडिंग की हो, तो हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। सहन हमारे चूँकि बड़े थे, इजाज़त थी कि सहन के अंदर जितना चला सकते हो चलाओ। और मेरे मामू थे, मेरा ददियाल बड़ा वो मना करते थे उन चीज़ों का, मगर जो मेरा ननिहाल था वो सपोर्टिव था। तो मेरे ननिहाल से सपोर्ट हुई, मामू लोगों ने मुझे सिखाया ये वो। अच्छा, जब सीख लिया ना, फिर एक वो चाहत हुई कि यार अब बाहर निकलना चाहिए, बाहर रोड पे जाके एक वो, तो वो जाने की इजाज़त नहीं थी, तो वो कहीं ना बस गई ज़हन में कि ये करना है, उड़ना था क्योंकि नाम भी शाहीन है तो नाम का असर बड़ा पड़ता है। शाहीन को परवान कर। हाँ, तो फिर जब मौका मिला, जब कराची आ गए, जब बहुत सारी ज़िंदगी के वो मराहल हमने मुकम्मल कर लिए, 2019 में फिर मैंने बाइक ली।
काफ़ी अरसा तो मैं सिर्फ कराची में एज ए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती रही, मगर एज ए ट्रांसपोर्ट भी मुझे अपनी बाइक ने बड़ा सपोर्ट किया। मुझे किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लाइक जब मेरे पास बाइक नहीं थी 2-3 बार मेरा मोबाइल छिन चुका था, मेरे ऐसा हादसा तो जब मेरे पास बाइक आई तो बाइक मेरी चूँकि हैवी थी, तो मेरा ये मानना है कि जब आप पे कोई अटैक करने वाला होता है तो वो सोचता है कि आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस को देख के आपसे वो बात भी करेगा और वो आपसे जो भी करना है, उसने अटैक करना है, कुछ भी वो करता है। तो अल्लाह का शुक्र है 2019 के बाद मेरे साथ कोई वाक़या नहीं हुआ। तो कौन सी बाइक रखी हुई है आपने मेरे फिर पास मेरे पास मैं नाम ले सकती हूँ? जी बिल्कुल। ओके, मेरे पास है YBR है 125 यामा की। तो उसका लुक जो है ना वो थोड़ा 1 to 5 की तो वैसे ही थोड़ा सा है। यार, यस स्पीड में यस, निकल- तो स्पीड में निकल लेती हैं आप बाइक? मैं 110 से मतलब ऊपर थोड़ा सा जाती है मेरी बाइक, मगर जहाँ तक मेरा जो है ना वो एक्सीलेटर सही। जाता है मैं वहाँ तक जा चुकी हूँ। अच्छा, जा चुकी हैं। लेकिन ये आपके ट्रैवल बाइक पर बनी है, फिर आपके ट्रैवल जितना जी भी आप करते हैं? मेरा बाइक पर है। तो फिर यूट्यूब पे मैंने उसको व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की, और उसके बाद फिर अभी जो मेरे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ एक हम ऐप है, बहुत सारे आपके पास वो प्लेटफॉर्म मौजूद होते हैं, उसमें आप कनेक्ट होते हैं दूसरे लोगों के साथ, और उसमें आपको क्या होता है कि आपको होस्ट करना होता है उन लोगों को। वो ऑफ़र देते हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं देन आप उनको होस्ट करेंगे। अच्छा। तो मेरा मकसद ये होता है कि आप उनको एक पॉजिटिव इमेज दें पूरा का पूरा, ताकि वो जब यहाँ से वापस जाएं तो 5 लोगों को बताएं कि मैं जहाँ गया था या मैं जहाँ गई थी। ये सारी चीज़ें आप अपने खर्चे पे कर रहे हो, हुकूमत की तरफ से या कोई टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नथिंग, कोई सपोर्ट नहीं है, मैं अपने आप के खर्चे से कर रही होती हूँ। मुझे बड़ा वो जो भी मेरा गेस्ट है वो आता है, कहता है कि हम पे करेंगे, हाफ कर लेते हैं। मेरा बस यही होता है कि नहीं, आप मेरे गेस्ट हैं, जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मैं पे करूँगी, उसके बाद आपका ही है। तो उनके बाद सीरियसली यकीन माने कि वो इंडस वैली की रिवायात भी इजाजत दे रही है। मेहमान नवाज शाहीन हमारे साथ ही मौजूद है, और एक और हमारी बेटियां शाहीन जैसी जो है खवातीन के लिए खराज तहसीन पेश करने का भी अमल है। खराज तहसीन पेश करना चाहिए, पूरी सोसाइटी को पेश करना चाहिए। हमारी बेटियां हमारी आन है और हमारी शान है, सही बात है। और खवातीन के आलमी दिन पर पाकिस्तानी मारूफ सिंगर राजा हामिद अली मेरे पाक वतन की बेटियों के नाम से उन्हें खुसूसी ट्रिब्यूट करने आए हैं। राजा हामिद इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं। हामिद, बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सॉन्ग, और वो भी आज के मखसूस दिन के ख़ास दिन के हवाले से। तो क्या ये ख्याल आया कि अपने वतन की जो ख़वातीन हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उनको ट्रिब्यूट दिया जाए? जी, सबसे पहले आपका और बोल न्यूज़ की तमाम मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से आप आज के दिन के हवाले से ख़वातीन का आलमी दिन है उनको मोटिवेशन और इनकरेज भी कर रहे हैं। हमारा बेसिकली पाकिस्तान के लिए बहुत से मिली नगमे पहले भी हमने और भी बहुत सी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं। ख़वातीन के हवाले से काफ़ी टाइम से आइडिया था माइंड में, इस पे काम भी कर रहे थे, लेकिन कोशिश ये थी कि कंप्लीट जो है पैकेज जब तैयार हो जाए तो उसको प्रेजेंट किया जाए। सही, क्योंकि ऐसा एक यूँ समझें कि ख़वातीन का हमारे यहाँ ऐसा मसला है नहीं, लेकिन इसको एक ऐसा नाजुक सा एक मामला बना दिया जाता है कि तमाम चीज़ों को साथ लेके चलना, अपना जो हमारी इक़दार है उनको भी, फिर ख़वातीन के लिए जो हम काम करना चाहते हैं उसको भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे थे। इस वजह से आज के दिन का हमने इंतखाब किया, और बड़ी ज़बरदस्त राजा हामिद आपकी मिल रही है। काविश भी बहुत ज़बरदस्त वो रही है। आप बहुत अच्छा गाते हैं, पहले भी आप हमारे शो में हिस्सा रहे, तो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन हमारे पास इस वक्त शाहीन गुल मौजूद है। शाहीन जो है वो चंग बहुत अच्छा बजाती है। तो शाहीन, मैं चाहूँगा कि अब देखें, उधर भी गुलकार है, इधर आप फनकार हैं, तो सुनने वाले और देखने वालों के लिए एक और ज़बरदस्त चीज़ हो जाए, तो कुछ सुनाइए इस पे, और हम देखते हैं कि बजता कैसे है फिर ये। जी
जबरदस्त जबरदस्त और एक बहुत डिफरेंट ही- साउंड से क्रिएट हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त राजा हामिद, आपको कैसा लगा? आप तो खैर मौसीकी से वाबस्ता हैं, चंग बजाया है और चंग बजाने वाले तो बहुत ही कम लोग इस वक्त पाकिस्तान में हैं जो शाहीन ने बजाया, क्या कहेंगे आप? जी बहुत खूब, और मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ कि इस साज को सीखने पे इनका कितना वक्त और कितनी मेहनत सर्फ हुई होगी। और यही चीज़ है जो हम दिखाना चाह रहे थे पूरी कौम को कि ख़वातीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी बहुत सी क्वालिटीज़ उन्हें बिल्ट इन अता हो जाती हैं, बस उन्हें उजागर करना और एक अच्छा सा उनको रास्ता देना, उनको रिस्पेक्ट देना। हमारी आप वीडियो में अगर देखेंगे तो बचपन से एक छोटी बेटी है, उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, उसको आगे अच्छा लेके हामिद, हम जा रहे हैं अब वो आपने कैसे क्या कहते तालीम हैं, हमने हासिल कर ट्रिब्यूट रही तो है और आपका कैसे- देख लिया और शाहीन ने भी हमें जो है वो अपना चंग बजा के दिखा दिया। तो ऐसा नहीं है कि आज स्पेशल डे है, ख़वातीन का डे है, आप भी कोई दो बोल गाकर सुना दें? जी आज मैं बल्कि इसी नगमे के दो बोल आपको सुना देता हूँ। मेरे पाक वतन की ये बेटियाँ, मेरे पाक वतन की ये बेटियाँ के हैं अज़मतों के आला निशान, आला निशान, मेरे पाक वतन की ये बेटियाँ, मेरे पाक वतन की ये बेटियाँ। वाह, और इसकी पोइट्री में डॉक्टर ये जबरदस्त आपको सॉन्ग जो है ना राजा, वक्त भी कमी है, जब हमने सुनाया है उससे अंदाजा हो गया था कि आप कितना खूबसूरत जो है वो गाए। मैं चाहूँगा कि वो आखिर पे कोई मैसेज ज़रूर देना चाहें उनके लिए जो ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए छोटा सा मैं करूँगी उसको शॉर्ट करके। सबसे पहले तो अपनी बेटियों को अपना बोझ ना समझे, अपना दोस्त समझे। जब क्या तक बात कर दी हाँ आपने, जब तक आप अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, मगर अभी क्योंकि वुमेन डे है तो मैं चाहूँगी कि बेटियों को स्पेशली, क्योंकि बेटे जैसे तैसे करके ना निकल जाते हैं, बेटियाँ बेचारी मारी जाती हैं। बेटियों को अपना दोस्त समझें, उनके साथ सब कुछ शेयर भी करें, उनसे पूछें, छोटी छोटी बातें, कहते हैं ना बच्चों की छोटी छोटी बातें सुना करें ताकि वो बड़े होके आपसे बड़ी बड़ी बातें शेयर भी कर सही सकें। बात ये बहुत है। ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और राजा हामिद भी हमारे साथ मौजूद था ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आज ख़वातीन का यौम आलमी दिन है और इसी हवाले से मज़ीद ख़वातीन भी हम अपने शो में बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी स्टोरीज़ जानेंगे। लेकिन यहाँ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे। और 8 मार्च यौम आलम ख़वातीन के हवाले से, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी एक मेहमान डॉक्टर सना जमील। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सना जमील के हवाले से मैं तारुफ़ करवा दूँ कि डॉक्टर साहबा जो है प्रोफेशन के हिसाब से तो डॉक्टर हैं, इलाज कर रहे हैं मरीज़ों का, लेकिन जो एक और उनका शौक़ है, वो भी बल्कि पैशन है, वो है माउंटेनर का। तो वो भी जानेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ किधर किधर पाकिस्तान का परचम लेके घूम रही होती हैं। या आप तस्वीर देख रहे हैं कि हर कोई बर्फ़पोश पहाड़ हैं और वहाँ तक डॉक्टर साहबा पहुँच जाती हैं, कैसे पहुँच जाती हैं ये भी उनसे जानेंगे। तो साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त एक और गेस्ट हमारे मौजूद हैं, ज़िला कंबर शहदाद कोट की रिहायशी नौजवान तालिबा हैं डॉक्टर आयशा मेमन। दही सिंध में बच्चों के साथ बदसलूकी, कम उम्री की शादी और ख़वातीन के इलाज के हुकूक समेत दीगर मसाइल पर खुलकर बात करती आई हैं और आगाही फराहम करती हैं। उन्हें मुताबिक बैन अक़वामी अवार्ड से भी नवाजा गया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है और आज का दिन ख़ासतौर पर आपसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। आपसे पहले भी जब भी हम बात करते हैं एक बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि माउंटेनर हैं, आप मदर हैं, आप प्रोफेशन डॉक्टर हैं, घर भी संभाल रही हैं, ये सब कैसे हो रहा है? कैसे लेती हैं इतना सब कुछ?
میں ہمیشہ اسی یہ کوئی سوال کافی پوچھا جاتا ہے کہ کیسے سارا ہو جاتا ہے. شوق کی بس بات ہوتی ہے. شوق آپ کو کسی بھی چیز کا ہو, اگر آپ ڈیٹرمنٹ ہوں, آپ ایڈمنٹ ہو, آپ نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جی آپ نے کرنا ہے یہ لائف میں, تو دیر از نتھنگ دیٹ کین اسٹاپ یو. آپ کے راستے خود ہی جو ہے وہ خدا اللہ تعالیٰ بناتے رہتے ہیں, اور عزم بس آپ کے جو ہے وہ پختہ ہونے چاہیے, ارادے آپ کے مضبوط ہونے چاہیے. لیکن اس شوق کے لیے آپ کو سیکریفائز بڑا کرنا پڑتا ہوتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں بس آرام سے میں نے سوچا کہ جی مجھے پہاڑ اگلے دن سر کرنا ہے اور میں بڑی آرام سے جی چلی گئی. مطلب وی لیو ان اے پیٹریارکل سوسائٹی, وی آل نو دیٹ, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں 3 سے 4 گنا زیادہ محنت کر کے اپنے خوابوں کو مکمل کرنا ہوتا ہے. سو ہم جس فیملیز میں, میری فیملی ویسی ہے جیسے یہاں پہ 90% فیملیز ہوتی ہیں, اٹس ناٹ ایزی ٹو کنونس یور فیملی ممبرس, یور پیرنٹس, یور ہسبینڈ کہ آپ ایک پہاڑ جی کرنے جا رہے ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر اپریہنشنز ہوتے ہیں, خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں جائے گی, کیا ہوگا. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لائک اف آئی کیپ مائی سیلف ان دیئر شوز, دے آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایز اے مدر کل کو میری بیٹی یہ شوق پورا کرنے جائے تو تھوڑی سی اپریہنسو میں بھی ہوں گی. تو آسان نہیں ہے, ان کو کنونس کیا, ان کو بہت سمجھایا, تھوڑا انہوں نے سیکریفائز کیا, تھوڑا میں نے کمپرومائز کیا, تو جا کے یہ جو ہے میرا شوق پورا ہوا. اور جب پہلی بار جب میں نے پہلا اپنا جب ایکسپیڈیشن کمپلیٹ کیا, دیٹ واز ان 2021. اتنا پرانا ٹائم نہیں ہے, بیکاز چھوٹے موٹے جو ٹریلز ہم کرتے ہیں اس کو میں اپنے اس میں کاؤنٹ نہیں کرتی, بیکاز یہ میرا میجر جو پہلا تھا دیٹ واز K2 بیس کیمپ جو میں نے کیا تھا پہلا. اور جب میں نے K2 کی بات میری آج تک خواہش ہے کہ میں کروں, آپ ضرور کیجیے گا, ضرور کیجیے گا. میرا بیسٹ مطلب ون آف دی بیسٹ ایکسپیڈیشن دیٹ آئی ایور ہیڈ. اسی سال ہمارے علی ستبارہ بہت بڑے ماؤنٹین لیجنڈ ہیں, ان کی بیسکلی وہاں پہ K2 میں ڈیتھ ہو گئی تھی ونٹر ایکسپیڈیشن میں. تو ایک بڑا خوف و ہراس پھیل گیا تھا کہ پتہ نہیں K2 ہے کیا ہے. تو فیملیز کو یا کسی کو بتاتی تھی یار میں K2 بیس کیمپ کرنے جا رہی ہوں, وہ لگتا تھا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ چوٹی سر کرنے جا رہی ہے. دے ڈڈ ناٹ نو دا ڈفرنس بٹوین ڈوئنگ اے بیس کیمپ اینڈ سبمٹنگ اے پیک. تو میں کہتی تھی نہیں میں ایم جسٹ گوئنگ ٹو دا بیس کیمپ. لیکن بیس کیمپ میں کیسے پتہ لگا کہ یہ شوق میرے اندر ہے اور مجھے یہ کرنا ہے؟ یہ پہاڑوں سے بچپن سے کچھ ایفیلیشن ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ واز دیٹ, کہ جب میں پہاڑوں کو دیکھتی تھی, میں جب جاتی تھی مجھے ان سے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, دیر واز سم اسپیشل سارٹ آف اٹیچمنٹ ود دوز ماؤنٹینس. اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ مجھے ان پہاڑوں کے قریب سے جا کے ان کو دیکھنا. آئی وانٹ ٹو سی دیز ماؤنٹینس اپ کلوز اینڈ پرسنل. مجھے دیکھنا ہے کہ ان کے بیس کیمپ میں جا کے دنیا کیسی دکھتی ہے, ان کی چوٹی پہ جا کے دنیا کیسی دکھتی ہے. ایک ہمیشہ سوال ہوتا تھا. تو وہ آہستہ آہستہ جا کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, کیونکہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور میں یہ بات سب کو بتاتی ہوں, اسپیشلی بیکاز آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس مناسبت سے, کہ ہم جب ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں. آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی دیکھنی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے شوق تو ہیں, بٹ اگر آپ کے وسائل نہیں ہیں تو آپ اپنے شوق کو پورا کیسے کریں گے؟ تو آپ اپنے شوق دیکھیں نا, فائنینشیل آپ کی انڈیپینڈنس تب آتی ہے جب آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ایجوکیشن. 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن. یہ بعد میں ایکوالٹی اور ایکوٹی کی ہم بات کر سکتے ہیں. تعلیم اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جب آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ نے جو خواب اپنے لیے سوچے ہیں آپ تبھی پورا کر سکتے ہیں. بغیر تعلیم کے دس از ناٹ پاسبل. تعلیم از ویری امپورٹنٹ. بالکل, یہ بڑا ضروری ہے. اور اگر یہ تعلیم ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر آپ بھی تعلیم سب سے بڑی, سب خواتین کے لیے, بس سب کے لیے, ناٹ ایون خواتین, سارے مرد. تعلیم وہ آپ کو شعور بھی دیتی ہے کہ آپ نے آگے کس طریقے سے اپنی لائف کو لے کے جانا ہے. ڈاکٹر عائشہ میمن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر عائشہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ NGO چلا رہی ہیں اور خواتین کے حقوق کی بات کر رہی ہیں. تو یہ تمام تر جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے, آپ نے کس طریقے سے اس کا آغاز کیا اور کس طریقے سے آپ نے سوچا کہ مجھے عورتوں کے حقوق کے لیے بولنا ہے اور ان کے لیے کچھ کرنا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. کنورسیشن فار چینج جو میری ایک گراس روٹ آرگنائزیشن ہے, وہ چائلڈ ابیوز اور وومن ہیلتھ ریلیٹڈ کام کرتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو میرا کام تھا وہ میری ان پر ایک کمٹمنٹ تھی کہ مجھے اپنی سوسائٹی میں سرو کرنا ہے سائڈ آف میرے پروفیشن کے. تو یہ کمٹمنٹ میری بچپن سے تھی کہ کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے تاکہ میری کمیونٹی کو مجھ پہ پراؤڈ ہو, تاکہ میری کمیونٹی کے لوگ مجھ سے انسپائر ہوں. اچھا ڈاکٹر عائشہ صاحبہ, اب مطلب آپ نے یہ اسٹارٹ تو کر لیا اور آپ کر رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی اور ہمارے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے جو ہمیں مزید ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ بیکاز آج یوم خواتین منایا جا رہا ہے, تو کیوں نہ ہم ان ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کریں جو کہ ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاشرے میں. ہاں جی, تھینک یو سو مچ فار ریزنگ دس کوشچن. میرے حساب سے
इश्यूज को एड्रेस करना एक बहुत बड़ा मसला। आज जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट डे है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो लोग हैं, जहाँ पर कहीं पे भी इनजस्टिस वगैरह हो रहा है, एटलीस्ट अगर आप उन पे काम नहीं कर रही तो एटलीस्ट आप उन्हें एड्रेस करें, वो हम तक पहुंचाए, वो मीडिया तक पहुंचाए, वो गवर्नमेंट लेवल तक पहुंचाए कि देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग बैड, और लोगों को जाकर वहां पर कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि एक लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक लेक ऑफ अवेयरनेस है उन एरियाज में, जहाँ पर जब तक वहां पर कोई आए ना और हमें बताए ना कि वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, और लोग वहाँ पर एड्रेस और एडवोकेट ना करें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि लोगों को जाहिर है कि वो फेस करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर आयशा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, हर साल हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में डॉक्टर्स मेल फीमेल निकल रहे हैं अपनी जॉब के लिए, बाहर जा रहे हैं स्कॉलरशिप्स पे, जॉब के लिए डिफरेंट। आपको ये क्यों ख्याल आया कि आप अपने एरिया में वहाँ रहें, लाड़काना के इर्द गिर्द जो फार अवे एरियाज़ हैं वहाँ पर पहुँचें और इन इश्यूज़ पर काम करें, ये क्यों ख्याल आया? देखिए, जब मैं मेडिकल प्रोफेशन में जा रही थी, उससे पहले भी मेरा कुछ यही था कि मुझे एक सोशल एक्टिविस्ट बनना है, क्योंकि जिस सोसाइटी में से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर लड़कियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर एक लड़की को बाहर एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे तो बिल्कुल ये सवाल ही नहीं रेस होता। तो मुझे पता था कि आई नीड टू मेक अ चेंज, क्योंकि मेरी फैमिली तो मुझे सपोर्ट कर रही थी, मगर मेरी सोसाइटी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। सिमिलर बहुत ज़्यादा केसेस थे लड़कियों के मेरी एरिया में। तो एक कमिटमेंट थी मेरे अंदर कि कुछ ऐसा करना है ताकि मेरी सोसाइटी को प्राउड हो, ताकि फिर जो मेरी एरिया में जो भी लड़कियां हैं वो इंस्पायर होके, उनके पेरेंट्स इंस्पायर होके उसे एटलीस्ट बाहर ना जाने की इजाज़त ना हो तो भले वो एजुकेशन परस्यू करने की इजाज़त हो। तो वो एक कमिटमेंट थी कि मुझे एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है साइड ऑफ मेरे प्रोफेशन। और ये एक मेरा रिमाइंडर मेरे डॉक्टर्स को भी होता है, जब भी मैं नॉर्मल डिस्कस करती हूँ कि प्लीज़ आप कुछ तो करें अपनी कम्युनिटी के लिए। एक वॉलंटियर सर्विस और कम्युनिटी सर्विसेज आपकी प्रोफाइल को भले ना छोड़ दें उस चीज़ को, मगर सोसाइटी का आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप जब आप एक कम्युनिटी में पैदा होते हो कि ये आपका एक प्रॉमिस होता है कि आपको उसकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। बिल्कुल। और डॉक्टर्स का तो मैं ये कहता हूँ कि वो अपने प्रोफेशन में भी जब काम कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ, क्योंकि ये भी एक जो काम है वो एक्स्ट्रा उनके चल रहा होता है। हमारे पास दो डॉक्टर्स इस वक्त में, डॉक्टर आयशा भी और डॉक्टर सना भी। डॉक्टर सना, आप जब हम बात करते हैं आपके माउंटेनर के हवाले से, अभी को नेक्स्ट क्या भी प्लान है, जा रही हैं आप? हाँ जी, इंशाल्लाह इस साल। अच्छा, मई जून, यस। तो यहाँ कैसे टाइम निकालना और जाना, ये बात पूछो। और छुट्टियाँ कैसे मिल जाती हैं, बिकॉज़ यू आर वर्किंग एज अ डॉक्टर एज वेल? या दैट्स अ गुड और क्वेश्चन। इदारा भी आपका ऐसे जहाँ खासा ज्यादा काम होता है, सीरियस मरीज होते हैं, SIUT। छुट्टियां हम डॉक्टर्स को बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। यही सवाल पूछा जाता है कि आप डॉक्टर होके कैसे ये काम कर रही हैं। तो वही बात है कि पैशन है, शौक है, तो छुट्टियां जो है वो अपनी तनख्वाहें कटवा के अनपेड लीव्स के साथ जाना पड़ता है, ताकि मतलब वो काम भी चल रहा है साथ साथ प्रोफेशन ऑब्वियसली, उसके बगैर अगर मेरा प्रोफेशन नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। लेकिन ये कि लीव्स नहीं हमें मिलती, तो वो लीव्स जो है वो अनपेड लीव्स के साथ हमें जाना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली हॉस्पिटल की बड़ी, मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी, जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे अनपेड लीव्स भी दे देते हैं, वरना अगर वो चाहें तो वो भी नहीं दे सकते। तो इस तरह वो लोग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी सपोर्टिव है, लेकिन उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम अपनी ख़वातीन के लिए जो है बेहतर एक मुआशरा क्रिएट कर सकते हैं और बेटरमेंट ला सकते हैं। ऐसे तो अब आपने बता दिया कि ऑफिस की तरफ से तो ठीक है, लीव्स मिल गए एंड ऑल दैट, लेकिन घर वालों की तरफ से कितनी सपोर्ट मिलती है? बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव अ फैमिली, तो उनके लिए भी फिर टाइम निकालना है। घर वाले भी कहें कि जाओ सना जी लो अपनी जिंदगी, तो मैं पहाड़ों में नजर आऊंगी, यहाँ नजर नहीं आऊंगी। नहीं, घर वालों को मैंने बताया ना, शुरू में मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, बट जब एक एक्सपीडिशन मुझसे हो गई, मतलब जब मैंने सक्सेसफुली कर ली, देन दे रियलाइज्ड कि हाँ ये कर सकती है, इसके अंदर ऐसा कुछ है जो ये कहती है कि अगर मुझे करना है तो वाकई इसके अंदर शौक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली विद टाइम दे हैव फाइनली रियलाइज्ड कि हाँ इसको करना है एंड शी कैन डू इट। तो अब वो मुझे वाले मसले मसाइल, अभी जो खवातीन ये सोचें, देखने में पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं, मैं अपनी बेटी के साथ अभी सिर्फ ट्रेनिंग है इसकी, तो कह रही है कि बाबा हम पहाड़ों पर चढ़ क्यों नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा अभी आप छोटी हैं तो विद द बेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगी। नए जो आने वाली लड़कियां जो सोचती हैं कि वो भी माउंटेनर बने, क्या करना क्या चाहिए?
سب سے پہلے تو وہی بات ایجوکیشن اپنی پلیز کمپلیٹ کریں. ڈائریکٹ آ کے کہیں کسی بھی پیشن میں یا کوئی بھی آپ کے جو بھی خواب پورے کرنے ہیں اس سے پہلے سب سے پہلے اپنی تو تعلیم مکمل کریں, نمبر 1. نمبر 2, پھر آپ نے جو چیز پرسیو کرنی ہے لائف میں, جو پیشن کرنا ہے اس پہ پھر آپ نے جو ہے نا, جیسے یہ ڈاکٹر صاحبہ جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عائشہ ہیں, اس طرح کی جو ایکسیپشنل خواتین ہیں نا یہ بہت کم ہوتی ہیں جو اپنے اتنے ریسٹرکشنز کے باوجود اس سوسائٹی میں جہاں آج زیادہ خواتین تو ویسے ہی پیچھے ہٹ جاتی ہیں خوابوں پہ, دے جسٹ گیو اپ آن دیئر ڈریمز, تو جو باقی آدھی رہتی ہیں ان میں سے چند ہی ایکسیپشنل خواتین ہوتی ہیں, میں بولتی ہوں ڈھیٹ خواتین, جو کہ پورے سماج سے فائٹ اگینسٹ آل آڈز. عورتیں جو ہے وہ کمپرومائز جلدی کر لیتی ہیں ایگزیکٹلی کہ میری شادی ہو گئی ہے, میرے بچے ہو گئے ہیں, مجھے اب اس کو دیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں شادی از دی اینڈ پوائنٹ, دیٹس اٹ, اب کچھ نہیں ہوگا. سوسائٹی کی ایسی ہو گئی ہے نا کہ ان کو کمپرومائز کرنی, کمپرومائز بیچارے کو کروانا پڑ جاتا ہے. دس از انفارچونیٹلی دس از ہاؤ سوسائٹی ری شیپس آور وے آف تھنکنگ. صحیح. تو ایکسیپشنل خواتین ہی آگے جاتی ہیں, وہ چند خواتین ہی ہوتی ہیں. اور اب وتھ یو نو ایوری پاسنگ ایئر یہ جو ویمنس ڈے کی اویئرنیس آ رہی ہے, مجھے اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو گلاس سیلنگ جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کو کریک, the glass ceiling is already cracked, we just need to break it up and تو وہ ہو رہا ہے, اور وہ ڈاکٹر عائشہ جیسی آپ جیسی خواتین کریں. ڈاکٹر عائشہ آپ, ہم دیکھتے ہیں نا کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان بڑے شہروں کا ایک اور مزاج ہوتا ہے, وہاں سوسائٹی کا ایک اور مزاج ہے. اسی طرح اگر ہم چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں جہاں آپ بھی کام کر رہی ہیں, وہاں کا بالکل ایک ماحول ڈیفرنٹ ہے. تو وہاں آپ کے اس کام کے بعد کتنی موٹیویشن باقی آپ کے دوست یا نیچے جونیئرز یا بچیاں جو اس وقت اسکول کالج میں پڑھ رہی ہیں ان کو مل رہی ہے کہ ہاں ہمیں بھی یہ کرنا ہے اور اپنی سوسائٹی کے لیے اور اپنے آپ کے لیے کچھ کر کے آگے بڑھنا ہے؟ یہ سوال ایک میرے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل بیسڈ ہے. میری ایجوکیشن کے بعد, میری فورن اسکالرشپ کے بعد, اور جو مجھے انٹرنیشنل ایوارڈس ملے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ پیرنٹس اس چیز کے لیے انسپائر ہوئے ہیں. وہ لڑکیاں جنہیں کوئی وے نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں پر جانا ہے, کون سا وے پرسو کرنا ہے, اور کیریئر کاؤنسلنگ کی بھی نیڈ تھی ان لڑکیوں کو. تو میں نے وہ اسکالرشپ بیسڈ وہ سارے سیشنز بھی کیے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ. تو بہت زیادہ انسپریشن ہماری لڑکیوں کو ملی ہے, اور الحمدللہ وہ کہیں ایم بی بی ایس پرسو کریے, کہیں کوئی میڈیکل فیلڈ پرسو کریے. اور میرا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ میڈیکل نہیں پرسو کرنا چاہتے تو کچھ اور کریں, مگر ایجوکیشن اپنی پہلے کمپلیٹ کریں, اس کے بعد وہ امپیکٹ کریں. بٹ ایک چیز ہوتی ہے جو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ پلیز آپ ایجوکیشن کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ گھنٹے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سرو کرنے ہیں, جو کہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے. جیسے فلڈ کے دوران, کووڈ کے دوران, یہ کچھ پیریڈ تھا جہاں پر ہمارے اسکولس وغیرہ بند تھے. یہ وہی ٹائم تھا جہاں پر ہماری کمیونٹی کو ہماری نیڈ تھی. تو انسپریشن بہت زیادہ ملی ہے, اور الحمدللہ یہاں پر بھی کافی گراس روٹ آرگنائزیشن میرے بعد بہت بنی ہے. تو اٹس اے ہولسم ایکسپیرینس, بہت اچھی وائبس آتی ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ثنا نے بھی ایک بات کی نا کہ وہ جو بریک ہوا ہے گلاس, وہ اب اس کے ٹوٹنا ہے, وہ واقعی لگ رہا ہے کہ ہم جہاں 2024 میں ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ سال 2 سال کے بعد ہم ایک بہتر اور پازیٹیو چینج نظر آئے گا سوسائٹی میں ریگارڈنگ ویمن. ہاں جی, دیکھیں میں تو ان ولیجز میں بھی کام کرتی ہوں, ان ولیجز میں جہاں پر کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, اسکولس میں بھی گئی ہوں جہاں پر بچوں کو گولڈن بیڈ ٹچ کا بھی نہیں پتا ہوتا. تو آہستہ آہستہ بالکل آگاہی آ رہی ہے, اویئرنیس آ رہی ہے, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم ایک پازیٹیو چینج لائیں گے اور ہماری سوسائٹی بہت اچھی اور آگے بڑھے گی. مگر ایک کمٹمنٹ اور ایک ریمائنڈر ہر ایک لوگوں کے لیے ہوگا کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. اگر آپ کے پاس 1 منٹ بھی ہے, اور ایون اپنے ہاسپٹل میں بھی آپ ڈاکٹرز کو 1 منٹ بھی ہے, تو کائنڈلی آپ کاؤنسل کریں, کیونکہ پریونشن بہت زیادہ نیسیسری ہوتا ہے, رائٹ سنا؟ ہم بس ٹریٹمنٹ پہ ہی کام کرتے ہیں ہاسپٹل میں, اور ہم اپنے پیشنٹس کو کاؤنسل بہت کم کرتے ہیں, ملٹیپل ڈائمینشنس پہ بھی کام نہیں کرتے ہم. تو میرے حساب سے پریونشن پہ کام کیا جائے اور اویئرنیس پہ کام کیا جائے, اور اپنا ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے سائڈ آف یور پروفیشن. دیٹ
what makes you a great leader in your community. तो इस तरीके से इंशाल्लाह पॉजिटिव चेंज हम ला सकते हैं अपनी सोसाइटी। अच्छा आयशा, आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हैं, तो आप उसमें बात कर रही थी कि चाइल्ड अब्यूज़ और क्या कहते हैं ऐसी शादियां जिसमें लोगों को और ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और कहीं ना कहीं उनको पता नहीं होता अपने राइट्स के बारे में, तो वो बेचारी अपने अंदर ही डरती रहती हैं, खामोश रहती हैं, वो सारा जुल्म बर्दाश्त करती रहती हैं। तो इस चीज़ की भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप अपने राइट्स के लिए बोलो। एग्जैक्टली ये तो कुछ राइट है जो हमारे इनफेंट राइट है और लड़कियों को, औरतों को तो पता ही नहीं होता। उसके अलावा मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स पे भी काम करती हूँ, जहाँ पर उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगी एज के साथ, और कुछ प्रिवेंटिव बेस्ड कुछ वो चीज़ें हैं जहाँ पर हमें अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि उन विलेजेस को में तो वो अपने आप को देखती नहीं, वो अपनी बॉडी को तो बहुत कंप्रोमाइज करती है, अंडर एस्टिमेट करती है उन्हें। तो बिल्कुल मेरा काम इन चीज़ों पे ही होता है कि उनको एटलीस्ट अपने राइट्स के लिए बताऊं। और ये काम जो है वो बहरहाल आप ज़बरदस्त कर रही हैं। डॉक्टर आयशा, आपका भी शुक्रिया। रुखसाना हमारे साथ मौजूद थी और नेक्स्ट वेंचर के लिए बेस्ट विशेस। जब आप वापस आएंगे तो फिर आपसे पूछेंगे कि कैसा हुआ। रुखसाना जमील, आपका भी बहुत शुक्रिया। की जानिब बढ़ने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ और मेहमान होंगे तो बातचीत जारी रखेंगे 8 मार्च यौम आलमी ख़वातीन के हवाले से। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वो कहा जाता था कि चाय चाहिए, कौन सी जनाब? कहते हैं लिप्टन लीजिए, लिप्टन पीजिए। तो आज लिप्टन का ज़बरदस्त किस्म का एक जार है चाय के साथ साथ, वो भी आपको बताएंगे नाज़रीन। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि रोज़ा जो है वो चाय के बिना होता नहीं है, चाहे वो दिन का हो चाहे वो शाम का हो, चाय बहुत ज़रूरी होती है। और रोज़ा खोलते ही ना सबसे ज़्यादा आपको फ़ौरन होता है चाय की क्रेविंग, और एक स्ट्रॉन्ग चाय का कप चाहिए होता है। रमज़ान की आमद है और ऐसे में अगर लिप्टन चाय हो जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल, रमज़ान की आमद के साथ साथ एक चीज़ जो रमज़ान की आमद के साथ है वो है चाय के साथ लिप्टन का होना। और रोज़ा खोलने के साथ सबको एक स्ट्रॉन्ग चाय का कप चाहिए होता है, और स्ट्रॉन्ग कप चाय रमज़ान की आमद है। और आजकल जहां हर जगह वही पुरानी प्राइस ऑफ़र हो रही है, वहीं लिप्टन लाया कुछ ख़ास, ये खूबसूरत किस्म का स्पेशल जार ऑफ एडिशन है, जिसे नाम दिया गया है जॉय ऑफ जार। जॉय ऑफ जार का नाम दिया गया है। और इस रमज़ान लिप्टन लाया एक स्पेशल जार ऑफ जॉय। इस स्पेशल जार ऑफ जॉय में महफूज है लिप्टन की वो पत्ती जिसकी हर बार आपको मिलेगी वही गोल्डन ब्राउन और जायकादार चाय। हम सबके घर में किचन कैबिनेट्स मौजूद हैं और चाय हमेशा एक पुराने जार में रखी होती है, जो अक्सर अम्मी को बहुत अजीज होता है कि यार ये लिप्टन का या फिर कोई भी चाय का वो जार हो, टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हड्डियां टूट जाएं लेकिन वो जान ना टूटे, ऐसे ही होता है। तो लिप्टन लाया अब हमारे और हमारी अम्मियों के लिए ख़ास तोहफा, और वो ये है ये खूबसूरत जार जो बढ़ाया आपके किचन की रौनक। और मुझे जब मैंने ये एक स्टोर पे देखा तो मैंने कहा यार ये और बाकी बातें छोड़ें, चाय तो बनेगी और बनाने वाले पे जार बहुत खूबसूरत है। और इसके दोनों पैक्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। तो जनाब चाय का लुत्फ़ आप दोबारा करेंगे लिप्टन के साथ। और हमारे साथ इस वक्त हमारे जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं अबीर अली। और अबीर अली बेसिकली जो है मेकअप आर्टिस्ट कहेंगे, क्योंकि मेकअप आर्ट ये भी एक आर्ट होता है कि आपको खूबसूरत से मज़ीद खूबसूरत कैसे बनाना है। और ख़वातीन के लिए तो वैसे बड़ी बहुत ही अहमियत का हामिल है। और आज हम वुमेन्स डे के हवाले से बात कर रहे हैं और हम इस हवाले से बात ना करें तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। अबीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी काम कर रही हैं कि आप मेकअप की एक फील्ड को और जितनी भी स्किन केयर रूटीन है ख़वातीन को बड़ी ज़रूरी होती है, तो आपकी कोई आप एक ऐप क्रिएट कर रही हैं, उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, तो हमारे नाजरीन को उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मैं बोल की टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस शो के ज़रिए लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा सकूँ, अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकूँ। तो आई एम रियली थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ अस।
اینڈ جی فردر ہم اس کے اوپر ہم نے یہ بھی کام اسٹارٹ کیا ہے کہ ہم جس طریقے سے اور بھی ویب ایپس ہمارے پاس موجود ہیں اسی طریقے سے ہم ایک میک اپ کی بھی ایپ بنائیں کہ وہ خواتین جو باہر نہیں جا سکتی, جو گھر بیٹھے سروس پرووائڈ کرنا چاہتی ہیں, تو وہ اپنے اکارڈنگ ٹو ایونٹ, اکارڈنگ ٹو یور سروس, وہ اپنی سروس آن لائن بک کروائیں اور وہ سروس جو ہے گھر کے اوپر ہی وہ اچھے پرائس میں, کم پرائس کے اندر وہ ایزیلی اویل کر سکیں, جانا نہ پڑے اور گھر پہ بالکل ان کو باہر جانا نہ پڑے, وہ اپنے ہوم کو, اپنے فیملی کو, بچوں کو اسپیشلی ٹائم بھی دے سکیں, اپنے سامنے گھر میں سکون سے وہ کام اچھا کروائیں. یہ تو چلیں آپ کی ایپ ہے, سروس ہے, لیکن جو کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں خود ہی کر لوں, تو کوئی ٹپ بھی دیں نا یہاں پر ان کو, یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے فوری تیار ہونا ہے, مارکیٹ جانا ہے, تو اس کے لیے کیسے جلدی جلدی ہو, اوور لک بھی نہ ہو, اور پارٹی پہ جانا ہے تو وہ بھی تیار ہونا ہے. جیسے ہم خواتین ہیں, ہمارے لیے میک اپ اور مینٹین رہنا, بیوٹیفل دکھنا, یہ تو ہمارا ایک رائٹ ہے. تو اب جیسے ہم ہاؤس وائف ہیں اور اگر ہمیں کہیں مارکیٹ, ہمارا رائٹ ہے, آج وومنس ڈے میں تو ہمیں اپنے رائٹ کی, اپنے حقوق کی ہی بات کرنی ہے, اور عورتوں کا تو حسن ہی سارا میک اپ کے ساتھ ہی کنیکٹ ہے. وہ کیا پہلے کہا کرتے تھے, لفظ استعمال ہوتا تھا بڑا ڈراموں میں اور گانوں میں, 16 سنگھار کرتے آئی نار. 16 سنگھار. تو جو خواتین ہیں جو اپنے ایونٹ پہ جانا چاہتی ہیں یا کہیں مارکیٹ جانا چاہتی ہیں یا اسکول پیرنٹس میٹنگ میں جانا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ کوئک تیار ہوئیں, تو وہ نو میک اپ لک کر سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو یور اسکن. لائٹ سا فاؤنڈیشن بنائیں, اسکن پریپ کر کے لائٹ سا لپ کلر لگا لیں, لائٹ سا بلش لگا لیں. یہ نہیں کہ بہت ٹو مچ میک اپ کر لیں. نو میک اپ لک کا مینس ہے کہ لائٹر شیڈ کے اوپر آپ اپنا میک اوور کریں اور اچھے سا ہیئر ڈو کریں سافٹ سا, اور اپنا ایونٹ ہے یا اوکیجن ہے. ویسے اس پہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیکھیں ڈیجیٹل کام تو کریں, اس پہ ساتھ ساتھ آپ کو اس پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ بتانا چاہیے کہ زیرو نو میک اپ لک کیسے بنانی ہے. یہ بھی ہے کہ وداؤٹ میک اپ آپ ریپرزینٹیبل کیسے لگ سکتے ہیں. جی بالکل نہیں اچھے لگ سکتے. بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو آپ یوز کر کے, آپ کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس طریقے سے کہ آپ ویزلین یوز کریں یا آپ کوئی لپ بام یوز کریں, لپ بام یوز کر لیں. آج کل ہمارے پاس بلش, ضروری نہیں کہ آپ اتنا ہیوی بلش یوز کریں, آپ ٹینٹ یوز کر سکتے ہیں. ٹینٹ ہمارے پاس موجود ہیں ہر طرح کے کلرز کے اندر ہے, اور ہر طرح کی ایج کے ساتھ ہم اس میں لائٹ پنک, پیچ, ڈارک کا شیڈ یوز کر سکتے ہیں. بالکل بالکل میٹر کرتا ہے. اگر کوئی 16 سال کی بچی ہے یا 18 سال کی بچی ہے تو وہ اتنا بولڈ میک اپ نہیں کرتی, بولڈ میک اپ نہ کرے. لیکن آج کل جو ہے یہ انٹرنیٹ کا زمانہ, انسٹاگرام ہر کوئی یوز کر رہا ہوتا ہے, تو آج کل ساری بچیوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے میک اپ کے اندر. پہلے کے بچے الگ ہوا کرتے تھے, لیکن آج کل سب کو ہے. ایگزیکٹلی, اب آپ بچوں کو کہنا نہیں پڑتا, بچوں کو کہنا نہیں پڑتا, وہ خود سے میک اپ کر لیتے ہیں, اوور لک نہیں کرتا. آج کل بچوں کو بہت نالج ہے کہ ان کو ٹو مچ نہیں ہونا, ان کو لائٹر پہ ہی رہنا ہے, کہ ان کا وہ اپنی ایج سے بڑی بھی نہ لگیں اور اوور بھی نہ لگیں. تو میں سمجھتی ہوں ہمارے ٹائم کے بچوں میں اور اب کے بچوں میں بہت اویئرنیس ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ابھی سے وہ اپنے آپ کو لے کے چلیں. ماشاء اللہ 27 ایئرس اگر ہم جائیں پیچھے تو ہمیں بالکل بھی کچھ نہیں تھا کہ ہم 2 پونی بنا کے شادی میں چلے جاتے تھے. ہمیں پیرنٹس یا ماموں خالہ الاؤ نہیں کرتے تھے میک اپ. تو آج تک وہی عادت ہے کہ میک اپ نہیں کرنا ہے, بیس نہیں کرنا ہے, لائٹ سا لپ کلر لگایا ہے, بلش لگایا ہے اور اپنا ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے. تو آج کل بچیوں میں بھی یہ ہے, وہ ٹو مچ میک اپ کو دیکھ کے ویسے ہی وہ ہنستی ہیں, کیونکہ وہ اسکن ٹون کے حوالے سے بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کا اسکن ٹون کیا ہے. بالکل ہماری اچھا اسکن ٹون کے اوپر ہم جائیں تو یہ تو پھر ایڈوانس لیول کی بات ہو گئی کہ ہم سیلونز میں جا رہے ہیں, اسکن اکارڈنگ میک اپ کروا رہے ہیں, ایج اکارڈنگ, ایونٹ اکارڈنگ میک اپ کروا رہے ہیں. بہت ہے کہ بس ہمیں گورا لگنا ہے, ہم گورا لگنا ہے, گورے لگیں گے تو ہم اچھے لگیں گے. بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ میک اپ کروائیں, فاؤنڈیشن لگائیں تو آپ گورے ہو جائیں. تو یہ تھوڑا سا غلط ہے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ میک اوور کریں, اپنی اسکن ٹون سے 1 ٹون 2 ٹون فیئر ہو جائیں, یہ ہمارا رائٹ ہے. خوبصورت لگنا ہے تو تھوڑا سا ہو جائیں, اوور نہ ہو. بالکل, اور یہ ضروری ہوتا ہے. اور دوسرا ہم آپ سے پھر یہ بھی جانیں گے کہ لوگ جب جا کے خریداری کچھ کرتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میری اسکن ٹون میں مجھے کیا لینا ہے, کس طرح سے چیزیں لینی ہیں. یہ آپ سے ضرور مشورہ لیں گے ہم, لیکن ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پھر کچھ میک اپ کے ساتھ ساتھ فیشن جو کپڑے ہیں ان کا ضروری ہے کہ وہ کیسا ہو, اور پھر دونوں ملیں گے تو ہی لک بھی ضروری ہے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے دنیا بول ہے. آج
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम टू दुनिया बोल है। तो नाजरीन, अबीर अली हमारे साथ मौजूद हैं और मेकअप के बारे में हमें बहुत कुछ बता रही हैं, लेकिन ख़वातीन जो है कपड़ों के बिना बिल्कुल, ये मर्दों से ज्यादा कौन जानता है जिनकी जेब पर ठक करके आके भारी पड़ता है। लेकिन फैशन इंडस्ट्री ख़वातीन के बगैर अधूरी है। अगर ये ना हो तो वो कहते हैं ना कि कायनात में जो रंग है वो वजूद ज़न से है, और वजूद ज़न की खूबसूरती फैशन डिज़ाइनर और मज़ीद बेहतर कर रही हैं। मेकअप आर्टिस्ट उसको और चार चांद लगा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त फैशन डिज़ाइनर भी मौजूद है और मेकअप आर्टिस्ट भी, और हमें इस वक्त किरण अफजाल ने ज्वाइन किया है, फैशन डिज़ाइनर है। किरण, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज वुमेंस डे है और मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कि सब चीज़ों के साथ साथ खूबसूरत दिखने का आपके आने से पहले ये कह रहे हैं हक है, वो कह रहे हैं हमारा हक है, तो राइट है, और राइट और हक जो है उसके लिए फैशन बहुत ज़्यादा सेंस ज़रूरी है। तो आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वेस्टर्न भी ईस्टर्न भी, तो आपका ये फैशन डिज़ाइनिंग में आना क्या सोच के आप है? मैं तो खैर बिल्कुल ही एक अचानक सी आ गई, क्योंकि आज एक वुमेंस डे है। सबसे पहले तो ये कि औरतों का दिन है, और मैं भी वैसी ही एक औरत हूँ जिसने बड़ी अपनी स्ट्रगल की लाइफ में, और बहुत मिसहैप्स देखे, और उसके बाद उसने फिर सोचा कि उसको अपने लिए खड़ा होना है, काम करना है, और सबसे अच्छी फील्ड यही थी कि मैं डिज़ाइनर बनी। मैंने एजुकेशन बहुत लॉन्ग टाइम के बाद स्टार्ट की। अच्छा। और सारा कुछ किया, और अल्लाह ने बहुत अल्लाह की तरफ से इतनी मदद आई कि आज इस मुकाम पे हूँ कि अल्लाह ने, मैं एज एक्टिंग भी कर रही हूँ ड्रामों में, और एज अ डिज़ाइनर भी काम कर रही हूँ मीडिया पे पिछले 5 साल से, और बहुत अच्छा मेरा काम स्टार्ट हुआ है। कल मेरी अपनी खुद की एग्जीबिशन भी है। अच्छा। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बड़ी सेटल हैं, और स्ट्रगल थी, मेहनत थी, और लेकिन रिटर्न बैक मिला अल्लाह की तरफ से। नहीं तो ये स्ट्रगल और मेहनत, इतना ज़्यादा जो एफर्ट है वो आप समझते कि इस वक्त ख़वातीन में वाकई उतना पोटेंशल, उतनी कैपेसिटी इस वक्त है कि एक तरफ हम पेट्रियाटिक सोसाइटी में हैं, दूसरी तरफ हम ये स्ट्रगल करती ख़वातीन देखते हैं, वाकई इतना पोटेंशल है ख़वातीन में, और हर खातून आ जाए किरण की तरह, अबीर की तरह? डिपेंड करता है अपने आप पे। आपको अपने आप से एक फ़ैसला लेना है कि हमने खड़ा होना है, क्योंकि एक्चुअली मैं कहती हूँ एक विल पावर ऐसी चीज़ होती है कि आप इसमें दुनिया की सारी जंग लड़ लेते हैं, और अगर वो आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो जब मैं कुछ नहीं थी उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब एक आप सोचते कि नहीं आपने करना है, और अल्लाह की मदद आती है और आप करते हो। हैं कि हमें ये करना है, लेकिन फिर आप सराउंडिंग सपोर्टिंग भी बड़ी जरूरी होती है कि आपको होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, जगह जगह आप गिरते हैं, जगह जगह आप गिरते हैं, आपको रातों रात उसके पीछे बड़े पेन्स होते हैं। अगर आप किसी मुकाम पे पहुंच गए तो आप ऐसे नहीं पहुंचे, आपके पीछे ओवरनाइट तो कुछ नहीं सोच सकते, कांस्टेंट आपको रहना होता है कि हर लम्हे पे आप गिरते हैं, हर लम्हे आप गिरते हैं, लेकिन वो है कि आप गिरते हैं, सम टाइम ये होता है कि आप गिर रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि नहीं अब आगे हम नहीं बढ़ सकते, अब हम नहीं कर सकते, लेकिन आपने गिरना है, उठना है, गिरना है, उठना है। अल्लाह ताला भी इंसान पर उतनी ही मुश्किलात डालता है जितना वो इंसान बर्दाश्त कर सकता है। एग्जैक्टली। और जब आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर हो ना कि आपने कहा नहीं हमने हिम्मत नहीं हारनी है, और दुनिया गिराएगी। ये भी चीज़ है कि आप सोच रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा। एग्जैक्टली। जब आप इस चीज़ पे चले जाओ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा, तो फिर आई थिंक आपके अंदर कोई डर खौफ रहता नहीं होता। तो उसमें से अच्छा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपकी स्ट्रगल ज़बरदस्त है, वक्त की भी थोड़ी कमी। मैं चाहूँगा आपके इसमें डिज़ाइन पे भी आए कि जो आपने अभी पूरा एक अपना बना लिया है, अपना एक। अच्छा, मैं जो इस वक्त वेस्टर्न पे ईस्टर्न पे सब पे काम कर रही हूँ। हाँ, और वेडिंग ड्रेसेस भी कर रही होती हूँ। कैसे ख़वातीन को कैसे मतलब वो अपने बॉडी के हिसाब से, अपने ओकेजन्स के हिसाब से कैसे कपड़े चूज़ करने चाहिए? क्योंकि कुछ ख़वातीन को पता नहीं होता है कि अगर कुछ स्किनी है या कुछ थोड़ी हम देखा जाए तो कुछ चबी है, तो हर कपड़ा आई थिंक हर किसी पे सूट भी नहीं करता। एग्जैक्टली। मैंने बल्कि ये बात बहुत ज़्यादा नॉर्मली जब शो में जाती हूँ बोलती हूँ ये चीज़ कि शायद कोई मेरी बात सुन के उसको जहन में किसी को अवेयरनेस आ जाए। सबसे मेन चीज़ तो देखिए हमारे हाथ में इस वक्त सोशल मीडिया है, फ़ोन है, ठीक है। इस वक्त गांव के अंदर फ़ोन है, लड़कियों को आप गूगल पे सर्च करो, चीज़ें सर्च करो, फैशन सामने है। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपने आप को पहले पर्सनैलिटी को देखो कि हमारी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, हम क्या पहन के अच्छा लगे। लेकिन वो तो ये देखते हैं ना फलां एक्ट्रेस ने ये पहना, एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कॉन्शियस भी हम बड़े हैं कि बहुत ज़्यादा, तो ये ले लेते हैं, इसमें तो हम अच्छे ही लगेंगे। एग्जैक्टली, ब्रांड है। अगर मायरा खान अच्छी लग रही है तो मैं भी अच्छी लगूंगी। हाँ, मायरा खान क्या, आप इंडिया देख लें, आप कुछ भी सर्च कर लें, आप तो वही कहते हैं कि नहीं ये कलर उस पर अच्छा लग रहा है तो हम पे भी लगेगा। अगर उसने लॉन्ग शर्ट पहनी तो हम भी लॉन्ग शर्ट पहनेंगे। अब
آپ کی باڈی کیسی ہے, آپ چبی ہو, آپ موٹے ہو, آپ کلرز کمبینیشن کیا لے رہے ہو اپنے لیے, آپ پتلے ہو تو آپ کیا لے رہے ہو, تو آپ اپنی باڈی لینگویج کے حساب سے اپنی ساری چیزوں کو دیکھتے ہو. اور اب سب سے مین چیز ہوتی ہے, میں کہتی ہوں کہ میرر ہے, آپ کھڑے ہو سامنے اور آپ کھڑے ہونے کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھ پہ کیا اچھا لگے گا. تو وہ آئینہ تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, وہ کہتے بہت اچھی لگ رہی ہے. ضروری نہیں ہے. سینس بہت موٹے لوگ بھی اچھے کپڑے پہن کے بہت اچھے لگتے ہیں. فار ایگزامپل ایک منٹ, اگر کوئی بلکی ہیں, میں موٹے اگر برا لگتا ہے لوگوں کو, کوئی بلکی ہیں, یہ چبی ہیں خواتین, تو کون سے کلر زیادہ ان کو ڈارک کلرز پہننے چاہیے. ڈارک کلرز پہنیں گے. ڈارک کلرز مین کے میرون ہے, نیوی بلو ہے, بلیک ہے, بٹل گرین ہے, اس ٹائپ کے جو کلرز ہیں. اس پہ اگر لائٹ پہ بھی جانا ہے تو لائٹ پہ بالکل لائٹ نہیں کہ آپ نے وائٹ پہن لیا ہے, بالکل ٹی پنک پہن لیا ہے, کیونکہ آپ کی باڈی اور زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے. اگر کوئی بلکی ہو بیر, تو پھر ان کا میک اپ کیسے کرتے ہیں؟ چلیں جی, اب یہی ڈریسز ہو گئے, اب یہاں سے یہاں آتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ کنٹور پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. کنٹور کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا کہ ہمیں میک اپ کے تھرو ہم ان کی فیچرز کو انہینس کر سکتے ہیں. اگر ان کے جو چیکس ہیں وہ براڈ ہیں تو ہم یہاں سے ان کو کنٹور کر دیں. لپس چھوٹے ہیں تو ہم ان کو بڑا کر سکتے ہیں. عموماً دیکھا جاتا ہے جو جن کے فیس براڈ ہوتے ہیں ان کے لپس بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں, تو ان کو میک اپ کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. نوز کنٹور کر سکتے ہیں. تو کنٹورنگ ہی ایک بیسک چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنا فیس کنٹور کر سکتے ہیں. پھر ہیئر اسٹائلنگ ہم ایسے کریں کہ ہمارا فیس جو ہے وہ کنٹور ہو جائے اور سائڈ کی پف لے لیں, فور ہیڈ کور ہو جائے. اس طریقے سے ایک ہی صوفے پہ بیٹھی دو خواتین, ایک کپڑوں کا اور دوسرا میک اپ کا, اور وہ پورا تیار کر کے خاتون کو کریں, اور اگلے دن وہ میاں کہے میرے تو پیسے اس پہ بھی لگے, اس پہ بھی لگے, آپ نے کلینزنگ اپنی کی ہے, فیس واش کیا تھا, یہ کہاں گئے؟ برانڈڈ ڈریس پہنا ہے, بالکل اچھا ڈریس پہنے آپ, اچھا میک اپ کریں. اسٹائلنگ بھی بہت ضروری ہے. مطلب کپڑا تو آپ نے اچھا پہن لیا, بٹ ہاؤ ٹو کیری, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ لوگ اچھے سے اچھے کپڑے تو پہن لیتے ہیں, بٹ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیری نہ کریں تو وہ لوگ بالکل, کپڑوں کا بھی خراب ہوتا ہے, اپنا تو ہوتا ہی ہے. اور میں ان کی بات سے سہمت کروں گی کہ جو آج کل جیسے ہمارا ماحول چل رہا ہے تو ہر وومن کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اسٹرگل تو ہر کوئی ہی کرتا ہے, لیکن ہمیں اپنا جو موٹیویشن ہے اس کو کنٹینیو ہمیں اس کو ہائی رکھنا ہے, اس کو لوز نہیں کرنا. کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں گرانے پہ لگے رہتے ہیں, پوک کرنے میں لگے رہتے ہیں, کہیں پہ بھی جاؤ. لیکن اگر آپ کی فیملی کی طرف سے, آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو سپورٹ ہو جیسے مجھے ہے, تو آپ کبھی بھی نہیں رک سکتے. آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے لے کے آگے آگے چلتے رہتے ہیں. دنیا کا جو ہے وہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, اور لوگوں کا کام ہے کہنا, دنیا کب چپ رہتی ہے. بعض دفعہ ہم جب ٹوٹ جاتے ہیں تو ہمیں سپورٹ ہی ہے جو ہمیں اسٹرانگ بناتی ہے. میں وقت ختم ہو رہا ہے. ابیر آپ کو بہت شکریہ, کرن آپ کو بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور آج کے دن کے حوالے سے ارد گرد جو خواتین ہیں ان کا اس معاملے میں خیال رکھیے کہ اگر وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو سپورٹ کیجیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے دنیا بول ہے. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, دنیا بول ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.